محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز برادران طریقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبین سے وابستہ کیا اور مولا سے کی ذات سے امید رکھنے والا اور ان کی مولا کی ذات کی طرف رجوع کرنے والا بنایا۔ اللہ کو یاد کرنے والوں کی صحبت میں رکھا اور یاد کرنے کا ڈھنگ سکھا، طریقہ سیکھنے کا موقع دیا۔ اللہ کرے کہ پورا طریقہ میں آ جائے، جیسے اللہ کو یاد کرنا ہے ویسی یاد ہمیں مل جائے۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک گزر رہا ہے، مگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا سفر کتنا طے ہوا ہے۔ ریل چل رہی ہے مگر کہاں ہے بولے؟ وچ کنٹونمنٹ کے پاس ہے۔ 10 گھنٹے چلی، سٹی مارکیٹ سے نکل کے، سٹی اسٹیشن سے نکل کے چل رہی ہے کہاں بولے؟ پھر وچ کنٹونمنٹ کے اطراف۔ تو آپ بولیں گے کیا کا سفر ہوا؟ ریل نکل گئی سینٹرل اسٹیشن سے، سب جو ہے سینڈ آف کرنے والوں نے ہاتھ ہلا دیا ان کو، خدا حافظ، ہائی بھائی ٹاٹا سب بتا دیا۔ کرتے نا لوگ، خدا حافظ کہہ دیا، نکل گئی۔ اب کہاں گئی بولے؟ 10 گھنٹے بعد پہنچ گئے حیدرآباد۔ نہیں، ابھی بیسن برج پاس ہی سی ہمیں۔ کہاں ہے؟ بیسن برج پاس ہے۔ تو یہ سفر تو ہو رہا ہے مگر فائدہ کیا دیکھنا اس کا۔ ایک ہوتا گاڑی کا بیل، اور ایک ہوتا
گھانے کا بیل، سمجھ میں آیا؟ مگر گھانے کا بیل بھی نقصان میں نہیں ہے، کیونکہ اب گاڑی کا بیل جو ہوتا نا 1 گھنٹہ اگر چل گیا تو 20 کلومیٹر چلا گیا، 25 کلومیٹر چلے گا. اور گھانے کا بیل بھی جو ہے چلتا ہے. گھانا بولتے بچوں کو معلوم نہیں، یہ تیل جو نکالتے آئل مل، پرانے زمانے میں جو ہے وہ چکی ہوتی تھی اس کی، اس کو بیلوں سے چلایا جاتا. تو بیل کی پیٹھ پہ وہ باندھ دیتے، وہ لکڑا لے کے جو ہے گھومتا بیل، وہ چکی کے اطراف گھومتا. تو جب وہ گھومتا ہے تو جو ہے وہ جتنے چکر لگائے گا تیل نکلے گا. مگر اس سے اگر پوچھیں کتنے کلومیٹر طے کیے، کلومیٹر سے ہمارا کچھ واسطہ نہیں. جہاں سے نکلے وہاں سے گھوم رہے ہیں 1.5 گھنٹہ وہ چلا بنگلور کو 20 کلومیٹر چلے گا، یہ نہیں چلا. تو خیر، مگر وہ بھی فائدے میں ہے، نقصان میں نہیں ہے. وہ بھی نقصان میں نہیں ہے. اگر نقصان میں ہے تو انسان ہے. مولانا نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے نقصان میں ہے. بیل بھی گھانے پہ گھوم رہا ہے مگر اس کا کام تو وہ کر دے رہا ہے. گھوڑا گاڑی میں ہے، اس کا کام کر دے رہا ہے. جس کے لیے اس کو ہم نے پیدا کیا وہ کام اس سے ہو جا رہا ہے، وہ کر دے رہا ہے. ہر ایک مخلوق اپنے کام، جس کام کے لیے پیدا کی وہ کام کر رہی ہے. اور حضرت انسان اس سے جو ہے دور ہیں. تو اسی لیے پروردگار نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے. زمانے کی قسم کھائی پروردگار نے، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے. انسان نقصان. اللہ اگر کوئی اور بولے کہ بھیا تم نقصان میں ہو، کوئی پاگل بول رہا ہے اور نقصان میں، جائے دیوانہ ہے، کہ بھلے توجہ نہیں دیتے. تھوڑی سمجھ رکھنے والا کچھ بولا، وہ دیکھو بھیا تمہارے گھر میں کچھ آگ نظر آ رہی ہے، بولنے والے کو دیکھتے ہیں، ارے بس سمجھدار بولا، فوراً دوڑتے. دیوانہ بولا، جھوٹ بول رہا ہے، پاگل ہے، دیوانی بات کر رہا ہے. اگر سمجھدار بولا پھر بھی سوچتے ہیں وہ کیا آگ دیکھا کہ وہ پیپر جلے ہوں گے، اس کو دیکھ کے بولتا ہے. بہت معتبر آدمی ہے، بہت سمجھدار ہے، تم سے زیادہ عقل رکھنے والا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھیا دیکھ تیرے گھر پہ آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی تمہارے گھر میں. تو آپ خاموش بیٹھتے کیا؟ دوڑتے ہیں، پیٹھ کو پیر لگا کے دوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہو گیا، حادثہ کیا ہو گیا، کیا جل گیا. تو کیونکہ بولنے والے کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس خبر کا وزن بڑھ جاتا ہے. اب یہاں کون بول رہا ہے؟ اللہ اکبر. 18,000 عالم کا مولا فرما رہا ہے، تمہارا ہمارا خالق فرما رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے. سب کے تعلق سے نہیں کہا، بیل، بکرا، گھوڑا، گدھا، وہ نقصان بولنا تھا. کائی کو نقصان میں بولیں؟ بکرے کو لائے تم پہ قربان کرنے کے لیے، کچھ چونو چرا نہیں کیا، قربان ہو گیا، ختم. آواز نہیں بلند کیا، خاموش. تم پہ قربان کرنے کے لیے اس کو پیدا کیے، قربان ہوا نہیں ہوا؟ قربان ہو گیا. بیل تم پہ قربان کرنے کے لیے پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ مرغی تم پہ قربان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کون سی چیز ہے جو تم چاہیں اور وہ تم پہ قربان نہ ہو؟ سب تمہارے سامنے جو ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے مسخر کر دیا ہم نے، تمہارے تابع کر دیا ان تمام کو. ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا، وہ مقصد میں تو پورے ہو گئے. مگر افسوس، آپ اور ہم جس کام کے لیے پیدا ہوئے اس کام سے کوسوں دور ہیں. ہم کوسوں دور ہیں. یاد رکھو، خوش اعتمادی میں مت بیٹھ جاؤ کہ ہم اچھے ہو گئے، ہم نیک ہو گئے. یہ خوش اعتمادی جو ہے ایک حد تک اچھی لگتی ہے، اس کے بعد جو ہے کہیں آپ کو دھوکے میں رکھ کر آپ کو جو ہے برباد نہ کر دے. سمجھ میں آیا؟ تو یاد رکھو
ہم اچھے ہیں، ہم نیکیاں کیے، ہم بھلائی کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم جو مقصد میں اللہ نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہم اس میں کامیاب ہیں۔ کانوں کو مطمئن کر سکتے ہو، زبان کو خاموش کر سکتے ہو، مگر تمہارے دل کے سامنے تمہارے جو سامان ہے اطمینان کا وہ دل کے سامنے رکھو کہ ہم نے یہ کر دیا کہ حق پورا ہو گیا، دل کہے گا نہیں، بہت کچھ کرنا ہے۔ اپنے اسلاف کو دیکھو، اپنے بزرگوں کو دیکھو، ان کی زندگی کیا تھی اور تمہاری کیا ہے۔ صبح سے شام تک ہم دنیا 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 دنیا، نہیں بولنے کے لیے تو اچھی بات ہے، ارے دنیا میں بھی ان کو دیکھتے ہیں، سب باتیں بولنے کے لیے اچھی باتیں دکھتی ہے، مگر تمہارے دل کی حالت کیا ہے؟ کیونکہ وہ دل کو دیکھنے والا مولا ہے، وہ دل کو دیکھنے والا ہے، جو جس کو دیکھتا ہے اس کے مرضی کے مطابق اس چیز کو رکھتے ہیں۔ سپروائزر آئے گا، گودام دیکھے گا، اگر سپروائزر سے ڈر رہے ہیں تو گودام کو صاف رکھیں گے، کیونکہ سپروائزر سے جس کو خوف ہے اور سپروائزر کو جو خوش کرنا چاہے گا وہ گودام کو صاف رکھے گا۔ اور کوئی ہے جس کو اس کا دفتر اچھا لگنا، یہ مالک جو ہوتا ہے اپنا دفتر اچھا لگتا ہے تو وہاں جو آئے گا اس کو وہ صاف رکھے گا۔ اور مالک جس کرسی پہ بیٹھتا ہے، یاد رکھو، میں اکثر کہتا ہوں میرے بھائیوں سے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ نوکر لوگ، کاکا پوڑی بولتے ہیں ان کو، کیا بولتے ہیں ہمارے تامل ناڈو میں؟ کاکا پوڑی، کوے پکڑنے والے، کاکا پکڑنے والے، کووں کو پکڑنے والے، تو کاکا پوڑی، یہ کاکا پوڑی جو ہوتے وہ ان کا کام ہی یہ ہوتا، آپ کے سامنے تو یہ جو مالک ہوتے دکان، یہ فیکٹریوں کے یا فرم کے، انڈسٹری کے، دکان کے، تو یہ جو کاکا پوڑی والا ہوتا اس کا ایک ہی ایک کام، کیسے بھی نگاہ میں آنا ہم بھی کاکا پوڑی ہیں، مگر کس کے کاکا پوڑی ہے دیکھنا، ہم بھی کاکا پوڑی، بڑے کاکا پوڑی ہم، کیوں؟ ہم ان کو خوش کرتے ہیں، ان کی جی حضوری کرنا، ان کو خوش کرنا، اس کا نام ہے کاکا پوڑی بولے۔ اب وہ کاکا پوڑی کون ہو؟ فیلڈرز، ہمیشہ آتے ہیں فیلڈر رہتے میدان میں، کچھ کام نہیں اس کا، صبح شام تک فیلڈ کریں گا تو اس کا دیکھنا ہی نہیں، فیلڈر کو ہٹا دینا، سمجھ میں؟ تو اس کا کام ہے بیٹا، وہ جیے گا جو جس کو تم جو بولتے ہیں، بس وہ اس میں یہ رہے کہ کاکا پوڑی وہ کرتا کیا ہے؟ جب مالک دکان آفس میں آتا، اے سی کا کمرہ ہے، کیبن ہے، گرد تو گرد کا خیال بھی نہیں جائے گا اندر، اتنی صاف، اور وہ جو بیچارے ہیں کون آفس کیپر جو آفس کو دیکھنے والے، وہ یجمان کو دیکھتے ہی آدھا گھنٹہ پہلے پورے صفائی کیے، یجمان اندر آ رہے ہیں، آتے ہی فوراً توال اٹھائے، کرسی صاف کرے، کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ نگاہوں میں آ جاؤں، میں نگاہوں میں آ جاؤں، ہم سے جس طرح بنا ہم نے تجھے یاد کیا، جیسے بھی ہو میرے مولا، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کی اجازت دی ہے مولا نے۔ ایکٹنگ کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، یاد رکھو، اللہ نے ایکٹنگ کرنے کی اجازت دی ہے، کہا کہ رو، اگر رونا نہیں آتا تو ایکٹنگ کرو جی، ایکٹنگ پہ بھی جزا ملتی ہے دین میں، اللہ کو راضی کرنے کی اداؤں پر بھی، کوشش پہ بھی جزا مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ 10 دن ہمارے گزر گئے، وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ 10 روزے ہو گئے، کیا ہو گئے؟
10 روزے ہو گئے. یہ تو کہہ لیتے ہیں 10 روز. میں تو کہتا ہوں کہ 10 دن ہم نے روزے رکھے, ہمارے روزے ہو گئے بولنے کا ہم کو حق نہیں ہے. ہمارے 10 روزے مکمل ہو گئے یہ بولنے کا حق نہیں. کیوں کہ روزہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ پسند کر لیں, جب وہ پسند کر لیں. سارا دار و مدار ان کی پسند پہ. یاد رکھیے, نمازیں پڑھتے ہیں آپ, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن دار و مدار کس پہ ہے؟ آخری نتیجہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ اگر پسند کریں تو ہے, نہیں تو کچرا کچرا کچرا. اگر پسند کر لیں تو پھر خوش قسمت ہم سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. یاد رکھو اس بات کو. تو نماز پڑھتے ہیں. دیکھو میں اکثر مثال دیتا ہوں, میری مثالیں شاید یاد ہو جاتی ہوں گی آپ کو, کیونکہ 1-2 خط 1000 بار دیتا ہوں نا, 1000 بار دیتا ہوں. جب بھی بیٹھتا ہوں یہ بولتا ہوں. اگر آپ سمجھیں گے کہ وہی بولی ہوئی بات بولتا ہوں, بولوں گا, بولتے رہوں گا. کیوں کہ آپ کو سمجھنے کا بھی موقع ملے اور کسی کو فتنہ مچانے کا بھی موقع ملے. جو بھی کرتا ہے کرنے تو ہم کہیں گے کیا, آپ کو بھی بولنے کا موقع, ہم کو بھی سننے کا موقع, ان کو بھی بولنے کا موقع, کسی کو نیک بننے کا موقع. کبھی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے کوئی بات مت چھوڑو. اگر کچھ چھوڑنا ہے تو ان کی وجہ سے مت چھوڑو. وہ نہیں پسند کرتے ہیں, چھوڑ دو. جان بھی چھوڑ دو, دل بھی, زندگی بھی چھوڑ دو, سب کچھ چھوڑ دو اگر وہ نہیں پسند کرتے. وہ کیا بولے گا, یہ کیا بولے گا, اس کی پرواہی مت کرو. ہم اس کے بندے نہیں ہیں, ہم اس کے بندے نہیں ہیں, اس سے ہم کو کچھ لینا نہیں ہے. وہ ہماری خبر میں تھوڑے آنے والا ہے, وہ ہماری تھوڑی بگڑی بنائے گا. خیر, تو عرض کر رہا تھا, میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جو ہے میری بیوی, میری بیٹیاں, میری مائیں, میری بہنیں پکاتی ہیں رسوئی میں کھڑ کے, باورچی خانے میں کھڑ کے پکاتی ہیں. پکانے کے بعد وہ مطمئن نہیں ہو جاتی, دستر جوڑ دیتی ہے. دستر جو چن دیا جاتا ہے, پردے کی اوٹ سے جو دیکھتی رہتی ہے, اپنے والی کو دیکھتی ہے, اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ اس کے چہرے کے تاثر کیا ہیں. اگر باہر ہے, نزدیک بیٹھ کے کھا رہی تو پہلے نوالے کے ساتھ پہلے اس کے چہرے کو دیکھتی. ہر عورت 99.9%, وہ ایک آدھی کوئی پگلی ہو تو نہیں دیکھتی ہوگی. ہر عورت, وہ ساری عمر اس کی پکوان میں گزر جاتی, مزے سے مزہ پکاتی ہے. پکوان ہی ایسا ہے کہ ایک بار آپ پکاتے ہیں, دوسرے بار اور مزے کا ہو جاتا. مشق جب ہو جاتا نا کار بکثرت, تو مشق جب بڑھتی ہے تو مزہ لذت بھی آ جاتی. پہلا پکوان کچھ اور ہوتا, پھر اور اچھا اور اچھا اور اچھا, کیونکہ اس کے غلطیوں سے وہ سیکھتی. ارے کل نمک بڑھ گیا تھا, نمک کر دو, کم کر دو, وہ کر دو, یہ کر دو, تو بہت مزے کے. ساری عمر دلہن جا کے ممی بنتی, ممی جا کے آنٹی بن جاتی, آنٹی جا کے نانی بن جاتی. اب وہ نانی بھی پکا رہی ہے تو نانا کو دیکھتی ہے کہ پسند کرتے ہیں کیا نہیں, داماد کو دیکھتی ہے, نانا کو دیکھتی ہے, جس کو کھلانا چاہتی اس کو دیکھتی ہے. میں نے جس کے لیے پکایا وہ خوش ہے کیا, وہ خوش ہے کیا؟ گھوس چوبے بلی تو آ کے کھا کے جائیں گے, اس سے کیا اس کا خوش ہو جائے گی وہ؟ نہیں, وہ خوش ہوتے ہیں کیا؟ تو اسی طرح 2-4 پیاز اور جو ہے دال کی جو مجموعے سے جو سالن بنتا ہے, اس کے بننے کے بعد جو ہے جس کو بنائے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ پسند کرا کہ نہیں پسند کرا. اچھا تھا, یہ کس نے بنائی دال, کیوں, کیا ہے؟ پہلے پوچھتی ہے, رک جاتی ہے, پوشیدہ رکھتی ہے, خود کو ظاہر نہیں کرتی. کیوں کہ اگر نام دال کی تعریف ہو تو میں کہوں کہ میں نے ہی پکایا. اگر کہیں اعتراض ہو جائے تو میں ابھی نکلی تھی, وہ ماما نے جو ہے کچھ ڈال دیا اس میں, بگڑ گئی دال, یا بچے بیٹی جا کے جو ہے اس میں وہ کچھ سمجھ کے اور ہلدی ڈال دی یا املی ڈال دی, کچھ تو کچھ بنا دو. تو پہلے جو یہ کس نے بنایا, کیوں کیا پہلے کیوں پوچھیں, کیوں اچھا نہیں ہے, نہیں بہت اچھا ہے, میں نہیں بنایا. تو اس بات دیکھیے کہ جو ہے پکا دینا بڑی بات نہیں ہے, پاس کرنا بڑی بات ہے. ایکسپورٹرز ہوتے ہیں, پھر تمام چیزیں بنا دیتے ہیں,
کپڑے سی دیتے ہیں، وہ گارمنٹس والے، وہ لیدر والے جو لیدر پورا بنا، سب کچھ ہو جاتا ہے، مگر بیر آ کے دیکھنے کے بعد اس کو پاس کرنا وہ وقت بڑا کٹھن رہتا ہے۔ ارے اتنا ہوا نا، پروسیس ہوا، بڈائنگ ہوئی، اس کو وہ کرے، ٹینری کو لے گئے، پھر ادھر سے جو ہے تم کپڑے سینے کے لیے ڈال دیے، گارمنٹس بن گئے، سب ہو گیا، پھر جتنے بھی ایکسپورٹ کی چیزیں ہیں سب کچھ، اس میں محنت زیادہ لگتی ہے مگر ٹینشن کم ہوتا ہے، ذہن پہ بوجھ نہیں رہتا۔ ارے ہو گیا کیا، وہ ہو گیا کیا، بن گیا، بہت کم محنت لگی، مگر ایک لمحے کا معاملہ ہے، ایک لمحے کا معاملہ۔ وہ بیر جب آ کے اس کو دیکھتا ہے تو جو ادھر یجمان کھڑے ہیں، ادھر یجمان کھڑے ہیں، ادھر ایک یجمان کھڑے ہیں، ادھر ایک مالک کھڑا، ادھر ایک مالک کھڑا، ادھر ایک جو ہے کیا بولتے ہو وہ ڈائریکٹر کھڑا ہے، سب کھڑے ہیں، یہ سب دل دھڑک رہے ہیں، کروڑ روپے کا مال ہے، اگر اب ریجیکٹ کر دے تو کہاں جائیں گے، ہائے ہائے۔ تو یہی حالت آپ کی ہونی چاہیے، روزے رکھنے کے بعد ادھر متوجہ ہو جائیں، مولا تو قبول کر لے میرے مولا، اور وہ مولا قبول کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو انشاءاللہ ضرور قبول کرتے ہیں، کب؟ جب تم ان کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ بہت آسان ہے، یاد رکھو، بہت آسان ہے۔ تمہاری نیکیوں کو اگر مقبول کروانا چاہتے ہو، آسان طریقہ، کیسا آسان؟ تمہارے دل سے تم جو ہے، تمہارے دل کو دیکھو، تم کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ روزداروں میں نام لکھانے کے لیے؟ نہیں، رمضان آ گیا روزہ رکھ دو، نہیں پھر اس کے بعد برکت ہوں گی روزہ رکھے تو، وہ نہیں، کوئی چیز نہیں رہے یہ ایک تم کو ہم چاہتے ہیں، کچھ ملے نہ ملے مولا تو مل جائے میرے مالک، تو راضی ہو جا میرے سے۔ روزہ رکھ کے یہ وہی بولنا، میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں، روزے کی دو جزا پر ہے مولا، میرا روزہ میرے لیے، میں جزا دوں گا۔ پھر پروردگار فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا بن جاؤں گا۔ جب دو چیزیں مل رہی ہیں، لینے والا چھوٹی لے گا بڑی لے گا؟ مثال دے رہا ہوں، مثال طور پہ یہاں جو ہے 1 کروڑ روپے، 10 کروڑ روپے کا چیک ہے یہ ہاتھ میں، اور ادھر جو ہے 100 رن کا ڈالر ہے، کچھ ہے 10-15 ہزار روپے کی چیز، بولو یہ دوں گا یہ بھی دوں گا، تو کیا بولیں گے آپ؟ یہ دے دے تو کیا یہ نہیں ہونا کیا وہ بھی دے دے؟ کیوں؟ وہ بھی تو ہی تو دے رہا ہے، تیرا بھی دے، تو بھی ہو جا۔ اللہ سے جب مانگتے ہو تو ایسے مانگو گے، تیرا بھی دے دے، تو بھی ہو جا، مگر میرا مقصد تو میرا ہونا، تیرا لے رہا ہوں وہ بھی تیرا ہے، میں بس اس لیے مجھ سے اس پہ قربان ہونا چاہتا ہوں کہ تیرا ہے، تیرا ہے۔ ہر سے آئے درد غیر تو نیس، یا تو ہی یا خوے تو یا بوئے تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک یہ روزوں کو جو ہے گزر رہے ہیں، تو رحمت کے دن بحمد اللہ ہم پہ گزر رہے ہیں، رحمت کے دن ہم پہ، ہماری زندگیاں رحمت میں گزر رہی ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے دادا رحمت میں جیے، ہم جیے، قیامت تک رحمت کے دن چلتے رہیں گے، رمضان کے رحمت کے دن گزر رہے ہیں، تو رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ اس بارش میں اللہ ہم کو بھی بھیگنے کا موقع عطا فرمائے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو لینے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی متوجہ رہنا، اور کیا کرنا؟ اللہ سے حسن ظن رکھنا، اللہ سے حسن ظن رکھنا، میرے مولا کرم کریں گے، میرے مولا کرم کریں گے۔ حسن ظن رکھنے والے کو کبھی خالی نہیں کرتے ہو، حسن ظن رکھنے والے کو خالی نہیں کرتے۔ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، حسن ظن رکھنے والے کو خالی نہیں کرتے۔ یاد رکھنا اللہ سے جو اچھی امید رکھے گا، حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگ، نام پورا یاد نہیں آ رہا ہے، اکثر میں واقعہ جب پڑھتا ہوں تو بہت، اور آج کل یادداشت بھی ہماری بہت کمزور ہو چکی ہے، جتنا بھی یاد رہتا ہے کہہ دیتے ہیں، اگر بھول جاتے ہیں تو آپ لوگ یاد دلا دو ہم کو۔ تو آپ نے جو ہے، آپ کا وصال ہو گیا، بہت بڑے ولی گزرے، تو
وصال کے بعد آپ کے بہت معتقدین تھے، لوگ تھے، اور وصال ہو گیا. وصال کے بعد لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھا. ان سے پوچھا، ارے یحییٰ، مولا نے کیا سلوک کیا تمہارے ساتھ؟ اور کریم مالک نے کیا سلوک کیا؟ تو آپ نے کہا، ہاں بھیا، کیا بولوں، میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو سنا تو صحیح واقعہ کیا ہوا، ہم کو بھی معلوم ہو جانے دو، ہم کو بھی ذرا معلوم کر لیں گے کیا ہوا. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، ہم کو بھی معلوم ہو جائے. تو کہا، کیا پوچھتے ہو، کیا کٹھن وقت گزرا مجھ پہ، کیا مصیبت مجھ پہ آئی، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ مولا جو ہے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیے. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھے پوچھنے لگے، اے بڈھے، اے گناہگار بڈھے، تو نے یہ نہیں کیا تھا، تو نے یہ گناہ نہیں کیے، یہ غلطیاں نہیں کی، یہ بھول تجھ سے نہیں ہوئی، تو نے کیا کیا نہیں کیا. خاموش کھڑے ہیں. تو وہ گناہ نہیں کیا، یہ گناہ نہیں کیا، وہ فران وہ حرکت تجھ سے سرزد نہیں ہوئی، وہ خطا تجھ سے سرزد نہیں ہوئی. سکتہ طاری ہو گیا حضرت یحییٰ اقسم کے چہرے پر، آپ پر جو سکتہ. خاموش. کیوں خاموش ہے؟ بول، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے. نہیں، ایسا نہیں سمجھا تھا مولا تم نا. تو آپ کو ایسا میں نہیں سمجھا مولا. کیوں؟ کہ میں نے عبدالرزاق سے، کسی بزرگ ہیں وہ، ان سے سنا، انہوں نے زہری سے سنا، امام زہری سے سنا، انہوں نے اور ایک بزرگ سے سنا، انہوں نے انس بن مالک سے سنا، اور انہوں نے انس بن مالک نے کملی والے مدینے والے آقا سے سنا، انہوں نے آپ نے جو ہے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے آپ سے سنا. کیا فرماتے ہیں؟ میں جو سنا ان سے، فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، سرکار سے، حضرت صحابی سرکار سے سنے، اور سرکار نے جبرائیل سے اس بات کو جو ہے سن کر ہمیں سنایا، اور جبرائیل نے آپ سے سنا. کیا سنا؟ میں میرے بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں بول کے سنا. جیسا بندہ میرا ساتھ گمان کے گا، میں اس کے ساتھ ویسا رہوں گا. میں تو اچھا گمان رکھتا تھا، تو مجھے اتنا شرمندہ کریں گا بول کے مجھے گمان نہیں تھا. میرے مولا، تو مجھے معاف کر دے گا، تو مجھے معاف کر دے گا، تو مجھے بخش دے گا. مولا، تو مجھے بخش دے گا، تو مجھے معاف کر دے گا. یہ گمان رکھ کے آیا میرے مولا. اور تو بولا میرے مالک، آپ نے فرمایا میں میرے بندے کے گمان کے قریب ہوں. تو مولا فرماتے ہیں، سچ کہا، سچ کہا اے یحییٰ، تو نے سچ کہا. عبدالرزاق نے تجھ سے سچ کہا، عبدالرزاق نے تجھ سے سچ کہا، زہری نے تجھ سے سچ کہا، انس نے تجھ سے سچ کہا، ان سے سچ کہا. عبدالرزاق نے تجھ سے سچ کہا، زہری نے عبدالرزاق سے سچ کہا، انس نے زہری سے سچ کہا، اور انس سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے سچ کہا، اور ان سے جبرائیل نے سچ کہا، اور ان سے جبرائیل نے سچ کہا، اور جبرائیل سے میں کہا، میں سچ کہا. جا تو جنت کو جا، میں جو بولا سچ بولا، میں اس میں بدلنے والا نہیں ہوں. لاؤ اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو، اس کو سنوار دو، اس کو کہ میرا بندہ میرے سے اچھی نیت رکھنے والا تھا، میری رحمت پہ بھروسہ رکھنے والا تھا. میری رحمت پہ بھروسہ رکھنے والے کو میں کبھی گرنے نہیں دیتا ہوں. چلو اس کو لے جاؤ جنت میں، اور اس شان سے لے جاؤ کہ ایسی تنہا نہیں بلکہ ایک پروسیشن جائے، ایک جلوس جائے. حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ شان سے لے گئے، یہ دولوں کے کپڑے پہنا دیے، جنتیوں کے کپڑے پہنا دیے، اور ایک بارات میرے ساتھ چلنے لگی، ایک بارات چلنے لگی کہ جو ہے بارات کے ساتھ مجھے جنت کو لے جایا گیا. ایک بارات کے ساتھ کہاں لے جا رہے ہیں؟ جنت کو لے جا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ کے ساتھ جب
افطار کی نیت مؤذن صاحب پڑھتے ہیں. تو اس شان سے لے جاتے ہیں، دیکھا آپ نے. ہاں ہاں. تو ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو ہے حسن ظن کبھی خالی نہیں جاتا، ان کی رحمت پر بھروسہ خالی نہیں جاتا. مولا سے لینا ہے تو یاد رکھو مولا کی رحمت کا واسطہ دیتے جانا اور اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے جانا. پھر تمہارا کام اگر اڑ جائے تو آگے ہم سے پوچھنا انشاءاللہ. سیما الہ آبادی کا ایک شعر مجھے بہت پسند آتا ہے. اللہ ان کی خبر کو جو ہے جنت بنا دے، جنت کا باغوں میں کیا باب میں. کبھی رحمت کی قسم دے کے کبھی ہو کے خجل، کبھی رحمت کی قسم دے کے کبھی ہو کے خجل، ہر طرح کام گناہگار بنا لیتے ہیں، میری بگڑی میرے سرکار بنا لیتے ہیں، ہر طرح کام گناہگار بنا لیتے ہیں، میری بگڑی میرے سرکار بنا لیتے ہیں، جس کو رحمت کا سزاوار بنا لیتے ہیں، جس کو رحمت کا سزاوار بنا لیتے ہیں، اسے اپنا وہ گناہگار بنا لیتے ہیں. گناہگار ایک ہوتا، ان کا گناہگار ایک ہوتا میرے بھائی. ان کا گناہگار ہونا بہت خوش قسمتی کی بات ہے، گناہگار ہونا جو ہے بدقسمتی ہے. ان کا گناہگار نگاہ گرم سے مجھ کو نہ دیکھ دوزخ، خبر نہیں تجھے کس کا گناہگار ہوں میں. تو کہتے ہیں کہ جس کو رحمت کا سزاوار بنا لیتے ہیں، اسے اپنا وہ گناہگار بنا لیتے ہیں. کبھی رحمت کی قسم دے کے کبھی ہو کے خجل، ہر طرح کام گناہگار بنا لیتے ہیں، ہر طرح کام گناہگار بنا. تو اللہ کرے کہ جو ہے وہ رحمت کی قسم دینے کی توفیق ہمیں اللہ عطا فرما دے، اور اس رحمت کا وسیلہ لینے کا جو ہے ہمیں توفیق دے پروردگار. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھو ہمیشہ، تو وہ کبھی خالی نہیں ہوتا، کبھی تم کو چھوڑنے والا نہیں. بیکار باتوں میں مت الجھو، سمجھ میں؟ تم اپنا کام کرو، تم اپنا کام کرو. یہ کیا اب کیسا کرنا، کیا کرنا، سب جو کرنا ہے کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے کرنا ہے، مگر یہ رحمت پہ بھروسہ جو ہے ہمیشہ کے لیے رکھ لینا ہے. میں جیسا بھی ہوں مجھے اپنا لے میرے مالک، مجھے چھوڑ نہیں مالک. تو ان سے جب بھروسہ، جب بندہ حسن ظن رکھتا ہے، اچھی امید رکھتا ہے، تو یاد رکھو وہ کبھی خالی نہیں جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، وہ اپنے اوپر جو ہے اپنے نفس پہ جو اپنے آپ پر جو ہے رحمت کو لازم کر لیے پروردگار، کہ ان کا کام ہی اور خود لاگو کر لیے. سمجھ میں آیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائے مخلوق جب پیدا کی تو ایک کو ایک پر غالب بنایا، ایک کو دبانے والا بنایا، ایک پر ایک کو غالب. اب جیسے آگ ہے، اگر آگ کو ہی چھوڑ دیتے دنیا کو آگ لگا دیتی تھی. آگ کو اگر چھوڑ دیتے فری، بیٹی آگ تو کرنا چاہتے ہیں کرو بیٹی، کیا کرتی انہوں؟ بس سب کو کوئلہ بنا دیتی، کوئلہ جا کے راکھ بن جاتی ہے نا. لکڑی جل کوئلہ بھئی اور آگ میں پاپن ایسی جلی نہ کوئلہ بھئی نہ راکھ. خیر ایسے ہی کہہ دیا میں، اچھا لکھا وہ شعر کہ عاشقوں کی کیفیت کہا اس نے، میں پاپن ایسی جلی نہ کوئلہ بھئی نہ راکھ. عاشق ایسا جلتا ہے، نہ راکھ بنتا نہ کوئلہ، جلتے ہی رہتا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیست حیات دوام سوختن نا تمام، چیست حیات دوام. حیات دوام کس کو بولتے ہیں؟ سوختن نا تمام، پورا جلنا نہیں، آدھا جلنا.
ان کی محبت میں تڑپتے رہنے کا نام جو ہے حیات دام. خیر تو لکڑی جل کوئلہ بھئی اور آگ میں پاپن ایسی جلی نہ کوئلہ بھئی نہ راگ. تو اگر آگ کو چھوڑ دیتے کہ چلو تم جو کر، ساری دنیا جلا دیتی تھی. تو آگ پر بولے پانی ذرا دستے شفقت رکھو تمہارا. آگ بگولا اللہم لک اسمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک فتقبل منی. آگ جو ہے بہت سر اٹھا رہی ہے، اس کو ختم کر دو. ہر فرعون را موسیٰ، ہر فرعون پہ ایک موسیٰ بھی ہوتا ہے علیہ السلام. اذهب الى فرعون انه طغى، ہے نا، جاؤ فرعون کے پاس، سر پرائے اس کو، جا کے دیکھو اس کی گوشت مالی کرو. آگ بنی تو پانی بھی آ گیا، پانی بلا محض اور ہوا آ گئی، اس کو ایک سے ایک جا پھینک دے. خیر ہر ایک کے اوپر ایک. تو اللہ کے صفات میں غضب بھی ہے اللہ کے پاس. تو مولا بھلے اس پر کس کو رکھوں، تو رحمت کو لے آتا ہوں. اپنے غضب کو دبانے، اپنے غضب پر جو ہے کو مغلوب کرنے کے لیے اپنی کوئی کسی اور کی رحمت آتی تو جو ہے بے عزتی ہوتی تھی. ہے ان کے غضب پہ ان کی رحمت آ گئی. ہے کون ہے، کس کی مجال ہے جو اللہ کے غضب کو روکنے کے واسطے ہے؟ کوئی بات بھی کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ چاہیں تو کر سکتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ارے کون ہے جی اس کے پاس آگے سفارش کرنے والا؟ فوراً الا باذنہ، اسی کے حکم سے سب کرتے ہیں. وہ حکم دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں؟ جو اس کا ہوتا ہے اس کو دیتے. وہ عبدی ہی کو دیتے. اذنی ہی کس کی طرف ہوتا؟ عبدی ہی کی طرف ہوتا. کون ہے دینے والا؟ کون ہے ان کے سامنے سفارش کرنے والا؟ بس وہ ایک ہی ہے. تو وہ سفارش بھی کرتا ہے تو وہ سفارش کرنے کے لیے بھی وہی آمادہ کرتے ہیں. کیسے کریم مولا ہیں، ادھر سے سامان بچانے کا بھی فراہم کرتے ہیں. اور انسان نہیں سمجھتا کہ میں بچ گیا. نہیں، وہی انہوں نے ہی سامان فراہم کیے تھے. تو خیر عرضے کر رہا تھا، اپنی رحمت کو اپنے غضب پہ غالب کر لیے. بلے کہ ہر چیز کے اوپر ایک کو لائے، تو غضب پہ کس کو لائے؟ تو کہا کہ رحمت کو. اور وہ رحمت، بولے وہ رحمت ہم اپنے اوپر کر لیے. بول سکتے تھے نا، اللہ جو ہے جلال کو اپنے اوپر لکھ لیا، اللہ جو ہے قہر کو اپنے اوپر. وہ بھی صفت ہیں اللہ کے، وہ بھی صفات ہیں اللہ کے، کئی صفات، 99 صفات اور بھی صفات اللہ کو. اللہ عالم. سمجھ میں آیا؟ تو کتنے نام ہیں وہ اللہ ہی جانے. ہر اچھا نام ان کا، ہر اچھا نام کس کا؟ برف کا ہے، نہیں ہے. یہ آپ پلا دیں گے بعد ہماری. تو خیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. ذکر آج کا نہیں ہو سکا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا کریم، استغفرک یا کریم، استغفرک یا کریم، استغفرک یا کریم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل الخفی المتین الولی الحمید المحسن المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم الغفور رؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الظاہر النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور واتوب الیہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بنگلور والے پیر بھائی بھی دیکھتے ہیں، ان کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو، وہ بولیں گے چاند بھائی کو اتنا ہی دے رہے ہیں۔ ہاں سب میرے پیر بھائی مجھے اتنا کھلاتے ہو بنگلور میں، بہت کھلاتے ہو۔ اللہ ان تمام کو دنیا و آخرت کے جو ہے دسترخوانوں سے کبھی محروم نہ کرے پروردگار میرے پیر بھائیوں کو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ روزدار کو دو کچھ۔ کیا مان صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بابا یہاں بیٹھے ہیں، ہاں بابا اللہ اکبر بولیں، ہماری نواسی اللہ اللہ خالی بتائیں۔ ماشاء اللہ کان مال میں شرم یکن۔ بچے کو دیا سبھی کو۔ ایسے بھی دوائیں کو یہ بھی دیا اسے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تبرک تبرک۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ 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 یا کریم 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 کریم یا 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 کریم صلی اللہ علی سیدنا محمد الابتہی صلی اللہ علی سیدنا وسلم علیہ۔ یاد رکھیے جب جس دن جو اسم رہتا ہے اللہ کا،
کوشش کیجئے دن بھر اس اسم کو زیادہ پڑھیں، صرف ذکر کر کے نہیں. جیسے آج یا کریم، بتاؤ یہ کیا نام ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نام بگڑیاں بنانے والا نام. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑے کام کا نام، ہر سب کے لیے کام کا بھائی، مگر ہمارے لیے اور زیادہ کام کا نام. سمجھ میں آیا؟ میرے والد فرماتے ہیں، میرے والد میرے تمام پیر بھائیوں کے جو ہے روحانی والد ہیں، وہ آپ کو آپ کے پیر مرشد، میرے پیر و مرشد. یہ حکمتیں ہیں گناہ گارو، کریم کو تم قریب کر لو، کریم کو تم قریب کر لو. کریم بولو، رحیم بولو، غفور بولو، سنا کریں گے. کریم بولو، رحیم بولو، غفور بولو، سنا. ارے اس کے گناہوں سے بچنے کا معاملہ ہے. بگڑی مصیبت سر آفت کی گھڑی ہے، سر پہ آفت آن پڑی ہے. اب کیا نام پکاریں گے؟ اللہ کا نام رزاق بھی ہے، اللہ کا نام ستار، اللہ کا نام جو ہے محی بھی ہے، اللہ کا نام قیوم بھی ہے. ارے کریم پکارتے جاؤ. کریم ہر ایک کے لیے کرم کرنے والا مولا. تو تڑپ جاؤ، کریم کیسے مولا ہیں، کیسے مولا ہیں. ہائے ہائے. اللہ کی اسماء پاک، اسماء مبارکہ کو جب دیکھتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت معاملہ. کیسے کیسے کام، کیسے کیسے نام، اور کیسے کیسے ناموں کا چرچا کر رہے ہیں. سختی ہی سختی دکھائی جاتی کہ معاف کرنے کا ایک کالم بنا کے معاف کر دیں گے بول کے فارم میں نہیں لکھتے. نوکری سے نکال دیں گے، وہ کر دیں گے، پینالٹی ڈالیں گے، تم کو وہ کریں گے. یہ فارم جو ہوتا نا امپلائمنٹ کے فارم، نوکری سے نکال دیں گے، درمیان پکڑیں گے، تم کو اتنے دن کی رضا نہیں دیں گے، اس کے بعد جو تم نے پینالٹی ڈال کے باہر کر دیں گے. ایک کالم میں نہیں، تم کو معاف کر دیں گے. کون معافی مانگتا ہے کہ معاف کر دیں گے؟ یہ جو بھی معافی مانگ رہا ہے معاف کر دیں گے. یہ کسی فارم پہ نہیں ہوتا ہے، یہ کریم کے فارم پہ ہوتا ہے. کیا جو بھی میرا بندہ میرے پاس آئے میں معاف کرنے کے لیے اس کو تیار ہوں. کوئی معاف کرے، کس سے کون معاف کرے گا؟ میرے بندے کو کون معاف کرنے والا؟ میں معاف کرنے. یہ وہ کالم جو ہے صرف اسی کریم کی بارگاہ میں رہتا ہے. یا کریم، یا کریم، یا کریم، اللہ 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 اللہ. مولا میرے تمام پیر بھائیوں کے ہمارے روزوں کو قبول فرما. مولا 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 اتنے گھنٹے تیرے حکم سے بھوکے رہے میرے مالک، اب تو بھیک دے رہا ہے، کھا رہے ہیں میرے مالک. میرے مولا اپنے کرم کی بھیک سے ہمیں کبھی محروم نہ کر میرے مالک، اپنی کرم کی بھیک سے ہمیں محروم نہ کر میرے مالک. مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمارا ہو جا، ہمارے روزوں کی جزا میں تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا لے. تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر آن و ہر لحظہ ہمیں ملتا رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.